آج میڈیا کا دور ہے، اللہ سب کو میڈیا کی لائن کے لوگوں کو سے دکھا رہے ہیں، دیکھو کامیابی کہاں ہے، ناکامی کہاں ہے۔ آپ میڈیا کے اور لوگ دیکھ لیں، مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، بیچارے کا اینڈ کیا ہوا، وہ بیچارہ ڈپریشن اور ڈرگز کے اوور ڈوز سے مر گیا۔ ابھی دنیا کا ایک بہت بڑا سنگر تھا جو بچپن میں بھی اس کا فین تھا، اس کا نام تھا پرنس، ابھی اس نے خودکشی کر لی۔ میں یو ایس میں تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی نا، ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے پاس گھر اچھا ہو، اس کا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اور اس کے گھر کے دروازے کی 1 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی، ایسا گھر تھا۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، مرسیڈیز نہیں تھی، اس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ پلین تھا، اور ایسا خوبصورت پلین، ہر لڑکی اس کا دیوانی، ہر لڑکا اس کا دیوانہ، مال اس کے پاس زبردست، سب کچھ دنیا کی چیزیں تھی، لیکن سکون نہیں تھا۔ آج اس نے خودکشی کر لی۔ میرے پیارو، اب تو یعنی یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں یار نعوذ باللہ یار یہ پرانی کتاب ہے، آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کرے، لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا دین نکال لیتے ہیں۔ میرے پیارو، قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا۔ یہ گاڑی جو ہے سب کے لیے تھوڑی ہے، گاڑی تو صرف گاڑی بیٹھنے میں سب کے لیے ہے، لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور۔ اگر نان ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، گاڑی کو تباہ کرے گا، لوگوں کی جان کا بھی خطرہ، اپنی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ صرف ہدی للمتقین ہے۔ اگر تم متقی نہ بنے تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کثیر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا۔ میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا دوں، قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتا۔ ہم تو آج بالکل آنکھوں سے، بالکل جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ان کو سانپ اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی۔ جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، جو متقی نہیں ہوں گے، وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے، ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ میں نے بھی قرآن سنا ہے، میں نے بھی بیانات سنے، لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی تھی۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ہدایت کے راستے میں؟ وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وہ بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا جو یہ ہمیں مسئلہ ہے نا، یہ جو ہم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، اس لیے لگا رہے ہیں کہ میری دنیا بن جائے۔ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دوڑ لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی، نہ مائیکل جیکسن کی بنی، نہ پرنس کی بنی، جنید جمشید مرحوم اور میں بچپن میں، جب ہم جوان تھے، بچپن نہیں جوانی میں، ایک سنگر تھا نروانا میں، کرٹ کوبین، اس نے 2 سال میں 3 سال میں سارے ریکارڈز توڑ دیے۔ ہوا کیا کہ رات کو اٹھا، بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ ریوالور نکالی اور اپنے منہ میں 6 گولیاں مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ ہم آسٹریلیا گئے تو ہمیں پتہ چلا ان ایکسس کا لیڈ سنگر جو ہے نا آج سڈنی میں شو کر رہا ہے۔ ہماری ٹیم بڑی ایکسائٹڈ تھی۔ ہمیں پتہ چلا ایک رات پہلے اس نے پنکھے کے ہک کے ساتھ پھندا لگا کے خودکشی کر لی ہے۔ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو آسٹریلیا کا ٹاپ آدمی تھا، یہ تو بلینر تھا۔ انسان کے 2 شوق ہوتے ہیں، مشہور ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں، یہ تو سب کچھ تھا۔ تو یہ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں، پرسنل ریسرچ سے بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا نا، ہر عورت مرد میں اللہ، ہر نفس میں اللہ نے 2 خواہشات رکھی ہیں، حب جا اور حب مال، مال کی محبت اور نفس کی محبت۔ بھائی آپ تصویریں کھینچو گے تو ڈسٹریکشن ہوگی نا، وہ سارے آپ کی طرف دیکھیں گے نا پلیز۔ تو مال کی محبت اور جا کی محبت، مجھے لوگ پہچانے، میرے پاس مال ہو تاکہ میرے کام بن جائے۔ مائیکل جیکسن، کرٹ کوبین، ان ایکسس کا لیڈ سنگر، میراڈونا فٹ بال کا ٹاپ، دنیا اس 100 سال کا سب سے بڑا ایتھلیٹ میراڈونا، کیا حال ہے اس کا۔ تو میں ان آنکھوں سے نہیں، میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں۔ میں یو ایس، کینیڈا بہت گیا ہوں، میں یورپ بہت گیا ہوں، میں انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش بہت گیا ہوں، میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ٹریول کیا ہے، پاکستان پورا ٹریول کیا ہے۔ آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، چاہے وہ ڈبل PhD ہے، چاہے وہ بلینر ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارا کرکٹ میچ پہلا ہوتا تھا، وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ مائن کا مالک ہے۔ ہمارا پہلا فرینڈلی میچ اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے، اس کے گھر کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے، پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں ہوتا تھا۔ میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے، میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے۔ ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگے، ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا۔ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ دل کا سکون۔ میں نے دل کا سکون کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ مجھے رات کو نیند آئے، پوری دنیا رات کی نیند سے محروم ہے۔ جب سونے کا وقت ہے جاگتے ہیں، جب جاگنے کا وقت ہے اس وقت نیند آتی ہے۔ کبھی آج تک کسی کیشیئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئے گی، لیکن جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ آدھی تسبیح میں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے۔ یہ جو ایگزامینیشنز ہیں نا، یہ خدا نخواستہ فیل ہو گئے، اگلے سال پھر ہم ایگزامینیشنز دے دیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ قبر کے ایگزامینیشن میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدمی کا نعرہ قرآن میں بیان کیا ہے، وہ کہے گا یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا
انا موقنون، اے اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے ان کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، اب میں نیک عمل کروں گا، انا موقنون، اے اللہ مجھے پورا یقین آ گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرنے سے پہلے تو موقع ہی موقع ہیں، اتنے موقع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا، جس کی گناہ کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اس نے دل میں توبہ کر لی، موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نے دل میں توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور اس کی دل کی توبہ اللہ نے سنی اور اس کو معاف کر کے بارش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تو ابھی توبہ ہی نہیں کرائی، تو نے بارش کر دی۔ کہا موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، کہ اللہ معافی مانگ لی، مجھے نام بتا۔ کہا موسیٰ جب گناہ گار تھا اس کا نام چھپایا تھا، اب تو میرا ولی دوست بن چکا، اب اس کا نام تجھے کیسے بتاتا۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی نے بوکھلاٹ میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی نیکی نہیں ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، آدھی رات سمندر میں آدھی رات خشکی میں ڈال دینا۔ جب وہ اللہ کے پاس پہنچا، روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں، جب روح اللہ کے سامنے حاضر، اللہ نے کہا کیا کیا؟ کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا۔ اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ بڑا رحیم کریم ہے، لیکن موت سے پہلے ہے۔ موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دیکھ لے گا، سن لے گا اللہ لوٹا دے، تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا، اس کو ہوش نہیں ہوگا۔ اور کہا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ ایک آنسو، اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے آنسو آ گیا، یہ آنکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں، یہ خوش آنکھ ہوگی۔ یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد گناہگار اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا، اور اتنا خون نکلے گا تم آرام سے کشتی چلاؤ گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ میرے پیاروں، مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہے۔ یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رزق کے لیے تنگ ہیں، رزق موت سے زیادہ انسان کا تعاقب کرتا ہے۔ اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہا ہے کائنات کا، دلہا دلہن کی شادی پہ باراتی کس کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں؟ دلہا دلہن کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل باراتی جو ہے، دلہا دلہن جو ہے، وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو کہ ہائے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ تو پاگل ہے جو کھانے کے لیے رو رہے ہیں۔ ان کی برکت سے تو اللہ باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ آج کائنات کے دلہا دلہن پوری دنیا میں رزق کے لیے ذلت اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا، پوری دنیا مسلمانوں کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں، اللہ کی قسم، جو اللہ نے قرآن میں کہا جانور سے بدتر ہیں۔ کیوں میرے پیارے؟ اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی۔ ابھی یو ایس میں 2 مہینے رہا، اپنے دوستوں سے ملا، پریشان، کوئی فیملی لائف نہیں، چہروں پہ ہلکے پڑے ہوئے، بال اڑے ہوئے، اینکیں لگی ہوئی ہیں، پیٹ نکلے ہوئے، شکل حالت عجیب سی۔ میرے پیاروں، جنید جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آپ نے پوری دنیا کے لوگ اس کے اسکالر کہہ رہے ہیں، اسکالر جنید جمشید۔ وہ کہاں سے اسکالر آ گیا میرے پیاروں؟ کہاں ناچنے گانے والا، کہاں لوگ برا۔ جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشائخ دفن ہوئے، سارے جن کے، یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندہ کی اتباع کبھی نہ کرنا، زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے صحیح طرح نہیں، مرنے سے کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو، ہمیشہ مروں کی اتباع کرنا۔ وہاں سارا وہ بلاک ہے جو مرا ہوا ہے، اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے۔ اس بلاک میں کونے میں جنید کو دفنایا، اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سہیل، باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہے تھے۔ یہ عزت میرے پیارے، علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے وارث، یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ میرے پیارو، جنید کا یہ کتنی عزت اللہ نے دی، یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی؟ محمد یوسف غیر مسلم، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، 2 یا 3 سال اس نے کلمہ چھپایا۔ بعد میں جب یہ ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا، میں اس کو مس کر گیا، تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے، تو وہ میچز کینسل ہو گئے، لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لیے نظام چلایا تھا۔ یوسف کو پتا چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں ٹی وی پہ ہر وقت طواف چلتا رہتا ہے۔ یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو، میری بیوی مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پہ تو غیر مسلم لکھا ہے، کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو۔ تو یوسف نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کروایا، مولوی طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے، یہ بہت بڑا کرکٹر ہے، بہت بڑا، اس کا وہ بناؤ، اس کا پیپر، یہ مسلمان ہے، اس کا پیپر بناؤ اور اس کو عمرہ کراؤ۔ جب انضمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا، ہم تو کیونکہ اتنا پولوشن ہو چکی ہے نا، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور، ہم تو پولیوٹڈ ہے نا۔ جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھے اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے،
جو آدمی پرفیوم کی دکان بیٹھا اس کو خوشبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی. گاڑی میں بیٹھے گیلی گاڑی ہے بدبو آ رہی ہے, 5 منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں, ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں, ہمیں کچھ نظام نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے, رزق کیسے ملتا ہے, یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے, ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں. غلط, بکواس, سب غلط. کیونکہ ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہٹا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا, ڈاکٹر نے یوں کر دیا, پولیس نے یوں کر دیا, فوج نے یوں کر دیا. او بھائی, ہم اتنا پولیس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتے ہیں. ہمیں کتوں کا یقین ہے, آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے. تو محمد یوسف کا ہاتھ انضمام نے پکڑ لیا, اور محمد یوسف کی بیوی کا ہاتھ انضمام کی بیوی نے پکڑ لیا. کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے, مجھے سعید بھائی نے بتایا تھا, اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبے کو پہلی دفعہ دیکھے, اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں, میں نے کعبے کو پہلی دفعہ دیکھ کے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. یوسف نے ایسے منہ نیچے کیا تو انضمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا, تو نے میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے. اور ہمارے مولوی فہیم صاحب رائیونڈ کے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ایک دعا کرتے تھے, اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. لیکن کہا وہ امام تھے, تم امام نہیں, تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا. یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا, دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ سکتے کیوں, کہ ان کا دل پاکیزہ تھا, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں. واپس آئے, یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی, میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو, میں کل میں اناؤنس کروں گا. عبد الوہاب صاحب حاجی سے مشورہ کیا حاجی صاحب سے, حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے. یوسف نے کلمے کا اعلان کیا. میرے پیارے بہنوں اور دوستوں بھائیوں, یوسف اتنا بڑا کھلاڑی نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کیے. اس نے 5 سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے. بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاڑی, اس کا ایک ریکارڈ توڑا, 2 شاید. ویب ریچرڈ جو میرا فیوریٹ کھلاڑی تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا. اتنے 5 سال میں ریکارڈ توڑ دیے کہ ہم حیران پریشان رہے. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی. جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہے. یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. میں اس دھوکے سے ایک ڈبکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑو, نکل آؤ دھوکے سے. یہ دنیا چند سیکنڈوں کا مزہ ہے. یہ لڑکی پہ نظر پڑی, چند منٹ کا مزہ, اس کے بعد دماغ خراب, دل خراب, پریشانی, اریٹیشن, چند سیکنڈوں کا مزہ ہے. یہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں, ماشاءاللہ لاہور میں تو کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا جاتا ہے, جتنے مرضی پیٹو ہوں, افطاری آئے اور افطاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا, سموسے بھی کھا جاؤں گا, جلیبی بھی کھا جاؤں گا, بس میں کھاؤں گا اور پانی پورا گھڑا پی لوں گا. جہاں 2 پکوڑے گئے, سموسے گئے, بھوک بھی ختم, مزہ بھی ختم. یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی, مزہ آیا, پھر دوسری لی تو مزہ کم ہوا, تیسری بالکل, چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آ جائے, بس کرو. اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی. آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا, دنیا بنانا چاہ رہے ہیں, نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے. اگلی مثال, یہ انضمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا, مجھے کپتان بنایا. ان کا سب کو سلیکٹ کرنا, انضمام کو سلیکٹ نہ کرنا. میں نے انضمام الحق کو, ہمارے ایک دوست ہیں پہلے ٹی وی کے فلموں کے اداکار تھے نعیم بٹ صاحب, میں نے ان سے کہا کہ انضمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بیچارہ ایک امتحان میں ہے, اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دے آپ اس کو. حالانکہ انضمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے. میں کہا انضمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے راستے میں. انضمام نے 10 دن لگائے, سارا غصہ نیچے آیا, اور 10 دن لگانے کے بعد اللہ کے راستے میں 10 دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی, اور 5 سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شمار ہونے لگا. پہلے اننگز میں جا کے 326 کیے. میرے پیاروں, میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں نا میری دنیا جائے گی, واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاشی معاملہ, چلو میں تو بڑھاپے میں دین میں آیا نا, میں تو 37 بڑھاپا ہی ہے کرکٹ کا, وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آ کے لوگوں نے بات کی, 37 کی ایج میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا. میں 35 کرکٹ کا بڑھاپا ہے, سپورٹس کا بڑھاپا ہے. ہاشم معاملہ ایک ٹین ایجر, اس کو ساتھ افریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے, تمہیں اتنے $1 ملین رینٹ دیں گے, تمہیں یہ دیں گے, تمہاری یہ لائف ہوگی, تم نے بس ایک شراب کا اسٹیکر لگانا ہے. اس جگہ لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ, میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا. آج ہاشم معاملہ ساؤتھ افریقن کا موسٹ ریسپیکٹیو سٹیزن بنا ہوا. کیوں؟ یہ کیا ذلیل ہو رہا ہے ہاشم معاملہ؟ میں 40 دن گیا جماعت میں, 2 مہینے بلکہ, ساؤتھ افریقہ, کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے. جب مجھے ڈربن میں انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آ کے یہاں بات کرو اسٹیڈیم میں, اس کی ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ اسکوررز اور کامنٹیٹرز. ہاشم معاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے میرے پاس پہنچ گیا.
حالانکہ لمبے سفر سے تھا. اسے کسی نے بتایا سعید بھائی جو ہے سعید انور جو ہے وہ ڈربن اسٹیڈیم میں اسپیچ کر رہے ہیں. جنید جمشید مرحوم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں, تو ہمارے ساتھ میری آ کے بات سنی. میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشم کا کیا اثر ہے تم پہ, یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے, تو آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی. میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے؟ کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں, فیلر ہوتا ہے, ہاشم معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے, ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے, ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون. میرے پیارو, مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے, یہ پانی کے باہر تلاش کر لی. کتنی مثالیں آپ کو دنیا کو دوں, میں نے آنکھوں سے میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں, میں نے امریکہ گیا ہوں, میں پوری دنیا پھرا ہوں, اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا, چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا, عورت ہو مرد ہو, شرط مومن ہو. اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور 200% میں اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں جنت فردوس کی زندگی کے ایپیٹائزر کو, میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا, جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا. آج مسلمانوں پہ زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں. کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے, دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں, جہنم کی زندگی کے علامات ہیں. جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں, علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو. جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا, وہ اپنی جگہ, میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں. جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں, سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے, جہنمیوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے. آج پوری دنیا میرے پیاروں اس کا شکار ہے. جنت کی زندگی کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما, الا قیلا سلاما سلاما. ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گیا. جہاں سلام ہو یہ جنت کا ماحول ہے. جہاں گالم گلوچ غیبت جھوٹ بد نظری یہ جہنم کا ماحول ہے. جہاں تو میں لڑائیاں, جہنم میں یہی ہوگا, تو نے مروا دیا, تیری وجہ سے ہوا, تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا, تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا. یہ جہنم کی علامات ہیں. جیلوں کا بڑھ جانا, ہسپتالوں کا بڑھ جانا, کورٹ کچہریوں کا بڑھ جانا, مسلمانوں کا آپس میں لڑنا, میرے پیاروں یہ علامت جنت کی نہیں ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے نا, یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی. اللہ نے 35 سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ 70% دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی. مدینے میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز جو تابعی تھے, ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں تھا. میرے پیاروں اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں, اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.